کسی انسان نے کیا خوب کہا ہے کہ علم ہی آگہی اور معرفت تک پہنچاتا ہے، سو علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ اپنے ہفتہ وار پروگرام کے اندر آپ سبوں کو خوش آمدید، سلام، شالوم اور السلام علیکم۔ ہمارا بہت ہی خوبصورت سلسلہ گفتگو کئی ہفتوں سے جاری ہے اور وہ موضوع ہے قرآن سے قرآن تک۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ آج کی دنیا کے اندر عدم برداشت کا رویہ انسانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم نے اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ذریعے سے یہ کوشش کی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور بجائے کہ وہ اپنے اندر غلط فہمیاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کریں، ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ ہم مذاہب کی کتابوں کو پڑھ لیں، اور اس سے ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اندھی تقلید اور اندھی پیروی سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر برداشت کا جذبہ پیدا ہوگا، محبت اور ایک دوسرے کو ملنے اور قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آج ہم سورہ البقرہ سے پھر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، قرآن سے قرآن تک، اور یہ سلسلہ گفتگو ہمیں دونوں اطراف کے لوگوں کو برکت دیتا ہے، عالم مسیحیت کے لوگوں کو اور عالم اسلام کے بہن بھائیوں کو بھی، کیونکہ یہ دو مذاہب بہت ہی قریب تر ہیں۔ اور میں نے کسی پروگرام کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ دنیا کی جتنی ابھی موجودہ آبادی ہے اس کی آدھی سے بھی زیادہ آبادی کا مجموعہ بنتے ہیں، گویا 59% جو ہے وہ اہل مسیحیت اور اہل اسلام مل کر بن جاتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی آدھی آبادی سے بھی زیادہ یہ دو مذاہب بن جاتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام بائبل مقدس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں اور اچھے دل کے ساتھ سمجھیں، اور اسی طرح پھر قرآن شریف کا مطالعہ بھی کریں، تاکہ جو باتیں ہم نے اپنے آپ سے اخذ کر لی ہیں، اپنے آپ سے بنا لی ہیں، ان کا ثبوت ہمیں مل جائے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال گفتگو کے آغاز میں دیتا ہوں کہ عمومی طور پر آپ نے مسلمان بہن بھائیوں سے سن رکھا ہوگا، اور تمام مسلمان بہن بھائی اس بات کے لیے قائل بھی ہیں کہ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ 2 3 4 جن سے تم چاہو نکاح کر لو، لیکن وہاں ایک شرط بھی رکھی ہے قرآن شریف نے، اور وہ شرط ہے کہ اگر تم ان میں انصاف کر سکو۔ اور پھر قرآن شریف میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 عورتوں کے درمیان میں تم جتنی بھی کوشش کر لو عدل کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو گویا یہ مسئلہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو معاشرے کے اندر اجازت کے طور پر یا عقیدے کے طور پر پھیلا دیں، اور ایک ہی بات دنیا کو نظر آئے اور سننے کو ملے کہ اسلام میں تو 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس کی جو شرط ہے وہ کبھی بیان نہیں کی جاتی، اور یہی بات معاشرے کے اندر مشہور ہو گئی۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا، عمومی طور پر اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں سب کا نہیں، لیکن اکثریت میں مسلمان بہن بھائیوں کو سننے کو یہ ملا ہے کہ تم نے یہودی، اہل مسیحیت کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے ہو، مل نہیں سکتے ہو، معاملات نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا قرآن شریف کے اندر بالکل موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف نے اہل مسیحیت کو مسلمانوں کے سب سے بہترین دوست قرار دیا ہے پوری کائنات کے اندر۔ اور پھر یہ بھی قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے
کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تم کو حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کو حلال ہے۔ تو دیکھیے کہ جب ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر فساد کا بہت ہی خدشہ رہتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن جب ہم مذاہب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے شکوک دور ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس دعوت عام دیتی ہے، ایک عالمگیر دعوت اپنے اندر رکھتی ہے، اور سلسلہ گفتگو میں قرآن سے قرآن تک پہنچنے کے لیے اور اس کو مزید بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت کی میں آپ کے ساتھ تلاوت کر دوں، اور یہ آیت حضرت یسیہ نبی کی کتاب جو ہے اس کے 34ویں باب کی آیت ہے۔ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ بائبل اپنے پڑھنے والوں کو، اس میں تلاش کرنے والوں کو اور پھر اس کی تحقیق کرنے والوں کو حوصلہ دیتی ہے اور ایک یونیورسل عالمگیر دعوت دیتی ہے۔ حضرت یسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 34واں باب اور اس کی آیت نمبر 16، تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور نہ کوئی بے جفت ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے۔ یعنی خدا کا کلام پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، کیونکہ یہی خدا کا اعلیٰ ترین تصور ہے۔ خدا کی ہستی آفاقی ہے، یونیورسل ہے، انفینٹ ہے، لامحدود ہے، اور وہ سب کا خالق اور مالک ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم انسانوں کو چھوڑ دیں، وہ تو حیوانات کا بھی خالق ہے، حشرات الارض کا خالق ہے، وہ درختوں کا، شجر کا بھی خالق ہے، آسمان کا، زمین کا، کیڑے مکوڑے جو ہیں، سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں، تو اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں قرآن سے قرآن تک۔ یہ تمہیدی طور پر ایک تعارف کے طور پر میں نے چند باتیں اپنے ناظرین کے لیے کہہ دیں تاکہ اس پروگرام کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ آج ہم سورہ البقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن شریف کی، اس کی 21ویں آیت سے ہم اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ دوسری سورہ ہے قرآن شریف کی اور اس کی 21ویں آیت۔ قرآن شریف میں یوں مرقوم ہے، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس عذاب سے بچو، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم خدا کی پرہیزگاری کو اپنا لو یا اس بڑے عذاب سے تم بچ جاؤ، اس وعید سے تم بچ جاؤ۔ اب یہاں پر قرآن شریف کا جو انداز ہے، اور ہمارا چونکہ سلسلہ گفتگو بھی اس بات کو احاطہ کرتا ہے قرآن سے قرآن تک، یعنی جو باتیں آپ اپنے دوستوں سے اور اطراف میں رہنے والے بہن بھائیوں مسلمان عزیزوں سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، مولوی صاحبان سے سنتے ہیں، وہ کیا ہیں، اور قرآن کے اندر جو لکھی ہوئی بات ہے وہ کیا ہے، جو ریٹن اقتصاب ہے قرآن کا وہ کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف میں مرقوم کیا ہے، یہاں یہ نہیں لکھا یا ایھا المسلمون، بلکہ لکھا یا ایھا الناس، اے لوگو کیا کرو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب پروردگار کون ہے؟ وہ جو معبود حقیقی ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ قرآن نے قطعی طور پر نہیں کہا کہ مسلمان صرف اس کی عبادت کریں، نہیں، قرآن شریف کا انداز یہ ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو جو اس کی نسبت ہے خالق ہونے کی، کریٹر ہونے کی، ماسٹر ہونے کی، بنانے والے کی، اس کی طرف قرآن نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ اگر اللہ ہے، رب ہے، گاڈ ہے، خدا ہے، تو وہ تمام لوگوں کا ہے۔ اور پھر
قرآن نے اس بات کی دلیل دی ہے، زور دیا اس بات پہ کہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کا، ہندوؤں کا خدا کوئی اور ہے اور مسیحوں کا خدا نعوذ باللہ یہودیوں کا خدا جیسے کہ آپ اکثر سنتے ہیں وہ کوئی جھوٹا ہے، بلکہ لکھا کیا ہے کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی تم بھی اس کی مخلوق ہو اور یہ لوگ بھی، پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کی مخلوق ہیں، وہ تمہارا بھی خالق ہے اور وہ ان کا بھی خالق ہے، اور یہ کیا کیوں ہے؟ قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے اس سے بچنے والے، اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے والے، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے ناظرین اکرام، لفظ جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ناس ہے، لوگو، او مینکائنڈ۔ اب سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی حماقت سے، اپنے مذہبی جذبے اور نفرت سے قرآن کے پیغام کو محدود کر دیتے ہیں یا اسے دوسروں تک بھی قابل قبول بناتے ہیں؟ عمومی رویہ جو آج آپ آگے چل کر سنیں گے، مسلمانوں کے علاوہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے دین اسلام کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں، وہ بہت مختلف ہے۔ قرآن کا انداز کیا ہے؟ اے لوگو، اور لوگوں میں کیا ہے؟ او مین کائنڈ، او مسلمانوں، او مسیحوں، او یہودیوں، او ہندو، سکھوں، پارسی، بدھ مت کے لوگوں اور جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، وہ خدا کی طرف منسوبیت کا اظہار قرآن کر رہا ہے کہ تم سب لوگوں سے خدا مخاطب ہے۔ اگر دیکھیے، اگر ہم اپنی پرسیپشن، اپنے اس بٹرنس کے اندر، تلخی کے اندر اس پیغام کو کور کر دیں گے تو یہ زیادتی دین اسلام کے ساتھ بھی ہوگی اور قرآن شریف کے ساتھ بھی ہوگی، کیونکہ یہ سورہ البقرہ کی 21ویں آیت جو ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کر، اے لوگو، او مین کائنڈ، قرآن شریف میں کوئی تقریباً 241 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 241 ٹائم تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ؟ ناس، لوگو، او مین کائنڈ۔ تو ہم نے جائزہ یہ لینا ہے، جب ہم علماء اکرام کا، اہل اسلام کا، مولوی صاحبان کا اور مذہبی تنگ نظری رکھنے والے لوگوں کی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی بات کو پیش کرتے ہیں گویا قرآن صرف ان کے لیے، اللہ ان کا ہے، اسلام ان کا ہے، دوسرے لوگ اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن آپ ناظرین کرام، اس پروگرام کے ذریعے، پروگرام کا نام ہی زبردست ہے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور ٹاپک بھی زبردست ہے، قرآن سے قرآن تک۔ آپ کو دیکھیے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو رہا ہے، حل پیش ہو رہا ہے کہ ایسا قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ تو تمہارا بھی رب ہے اور پہلے لوگوں کا بھی رب ہے، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں اپنے پڑھے لکھے ناظرین سے، ایسے احباب جو تحقیق اور تفتیش اور مطالعے کو ترجیح دیتے ہیں، کہ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے اس رویے سے خدا کے اس خالق ہونے کو محدود کر دیں کہ گویا وہ ہمارا ہی خالق ہے؟ قرآن اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ صرف مسلمانوں کی بات ہوتی تو پھر قرآن میں یا ایھا المسلمون یا ایھا المسلم لکھا ہوتا اور وہی قرآن شریف کے اندر ہوتا، لیکن یہ ناس کا لفظ، او مین کائنڈ کا لفظ، لوگوں کا لفظ کوئی تقریباً 241 بار استعمال ہوا ہے۔ اور ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا قرآن شریف ایک عالمگیر کتاب ہے؟ اگر تو صرف یہ مسلمانوں کی کتاب ہے تو پھر یہ عالمگیر نہیں ہو سکتی، یہ ایک مذہب کی کتاب ہے۔ اور اگر یاد رکھیے کہ اس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، اے تمام لوگو، اور بیان دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلوں کا بھی رب ہے۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، خدا سے ڈرنے والے بنو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو صرف
قرآن کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں، دوسروں کو اجازت نہیں دیتے، اور اللہ یا خدا کو اپنا ہی رب مانتے ہیں، وہ خدا سے ڈرتے نہیں، کیونکہ خدا کی وارننگ کیا ہے، ٹیچنگ کیا ہے، پروگرام یہ ہے کہ وہ پہلوں کا بھی خدا ہے، وہ پہلوں کا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جب ہم علماء سے سنتے ہیں، جب ہم مولوی صاحبان سے سنتے ہیں، تو گویا لگتا ہے کہ قرآن کو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے ساتھ ہی وابستہ کیا ہوا ہے۔ کیا ہم ان کی بات مان لیں؟ یا میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اور میں نے کئی پروگرام کے اندر کھلا اظہار کیا ہے کہ میرے تو بہت زیادہ 99% جو دوست ہیں وہ مسلمان بہن بھائی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرا خاندان ہے، میرے دوست ہیں، لیکن ہم سب کی زبانی باتوں کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہم ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو ان کا جو رویہ ہے بظاہری طور پر وہ قرآن کو کیا سمجھاتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ مسلمانوں کا ہے، خدا مسلمانوں کا ہے، دین اسلام مسلمانوں کا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہاں الفاظ 241 بار یا ایھا المسلمون ہوتا، یا ایھا المسلم ہوتا، لیکن اگر تو یہ عالمگیر کتاب ہے تو پھر آپ کو اپنا دعویٰ واپس لینا پڑے گا اور جھوٹ کو بیان کرنا بند کرنا پڑے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن شریف ایک عالمگیر کتاب ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، یا صرف مسلمانوں کی ہی کتاب ہے؟ اور یاد رکھیے، اگر تو یہ مسلمانوں کی کتاب ہے جیسے کہ رویے سے ظاہر ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، پھر کسی دوسرے کا کیا حق ہے کہ اس کو پڑھے، اور اللہ یا خدا ان کو کیوں عذاب دے گا، کیوں مارے گا، کیوں وہ گستاخ ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے اس کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اور اگر یہ سب لوگوں کے لیے ہے تو پھر اس کو پڑھنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور اس کی دلیل میں یہ پیش کروں گا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کی عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے، انہوں نے یہ باتیں سنی ہوگی کہ آپ قرآن شریف کو پڑھیے جی، اتنی آیتیں پڑھ لیں گے آپ کو ثواب مل جائے گا، اس کی گہرائی میں نہ جاؤ۔ بلکہ ایک بہن جی کا واقعہ موجود ہے، وہ ان کی میرے ساتھ کسی وقت میں ملاقات ہوئی اور قرآن شریف کی چند آیات ہم نے مل کر ڈسکس کی اور ان کے اوپر بات چیت کی، اور وہ جاتی دفعہ کہنے لگیں کہ برادر صدیق، کیا میں ان قرآن شریف کی آیات کا حوالہ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اور وہ مسلمان بہن ہیں۔ میں نے ان کو دے دیا، اور جب وہ حوالہ جات لے کر، اب مجھے پتہ نہیں، میں ان مولانا صاحب کو خود بھی جانتا ہوں، اب وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، گاڈ نوز بیٹر۔ لیکن جب وہ آیات کا حوالہ لے کر اس مولوی صاحب کے پاس گئیں تو انہوں نے اس کو بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا یہ کس نے آیات آپ کو پڑھائی ہیں؟ آپ کیوں اس کے اوپر بات اور بحث کرنا چاہتی ہو؟ آپ بحث نہ کرو، بلکہ قرآن شریف کو صرف پڑھا کرو اور اس کی گہرائی میں نہ جانا، ورنہ شیطان تم کو گمراہ کر دے گا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ خدا کا کلام، جب ہم بائبل مقدس کے اقتصابات کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام روشنی ہے، نور ہے، اور خدا کے کلام کے کہنے سے تو بلکہ روشنی پیدا ہوئی ہے۔ یہ توریت شریف کی پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے روشنی کو دن کہا تو دن ہو گیا۔ خدا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو خدا کے کہنے سے روشنی ہے۔ اب روشنی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ روشنی کا موجد کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور روشنی ایجاد ہے، انوینشن ہے، خدا کی کریشن ہے، اور کریٹر کون ہے، انوینٹر کون ہے، موجد کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے، یہ بھی بائبل مقدس کے اندر محکوم ہے کہ اس کا کلام انسان کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو خدا کے کلام کو پڑھنے، اس کی گہرائی میں جانے سے، تفشیش اور تحقیق کرنے سے کبھی گمراہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ سب لوگوں کی کتاب ہے، جو کہ عام مسلمان بہن بھائیوں اور علماء کے رویے سے صحیح ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے، اگر یہ مسلمانوں کی کتاب ہے پھر اس کی دعوت بند ہو جانی چاہیے۔ لیکن میں اہل اسلام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے
ایک برکت کی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ تمام لوگوں کے لیے ہے تو پھر اس کو پڑھنے کیوں نہیں دیا جاتا، اور سب لوگوں کو چھونے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور بعض دفعہ تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ سوائے مسلمانوں کو اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ آئیے وہ ایک دو آیات ہیں قرآن شریف میں، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، جن کا آسرا لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لکھا کیا ہے۔ یہ 56 سورہ ہے قرآن کی، اور اس میں سے میں وہ حوالہ دیتا ہوں کہ اس کو کون لوگ چھو سکتے ہیں، اور پھر میں بائبل مقدس کی طرف بھی آؤں گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے۔ یہ سورہ واقعہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور 56 نمبر ہے اس کا، اور اس کی آیات نمبر 77 سے لے کر 79 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو میں صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھوں، کیونکہ بریکٹ کا استعمال بہت ہوتا ہے، لکھا ہے کتاب محفوظ میں، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فی کتاب مکنون، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب کئی ایک قرآن کے باہر والے جلد کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو سوائے مسلمانوں کے، پاک لوگوں کے، ترجمے کے اندر بریکٹ ڈال دی جاتی ہے، کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے بات، اس کے اوپر یقینی طور پر ہمارے آئندہ پروگرامز کے اندر دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور قرآن سے قرآن تک کا جو موضوع ہے، اس میں یقینی طور پر مستقبل میں آنے والے ہفتوں کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ مطہرون کون ہیں۔ کیا صرف مسلمان جو ہیں وہ مطہرون کی جو ہے وہ زد میں آتے ہیں، یا صرف مسلمان ہی پاک ہیں، یا قرآن نے کچھ اور بھی بیان کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، اگر اس آیت کو صرف مسلمان کہا جائے تو سوال یہ پیدا کیا سارے مسلمان پاک ہیں؟ اور وہ اس حدیث کا کیا بنے گا جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ پہلی امتوں کے، یہود کے کتنے فرقے بن گئے؟ 72 فرقے بن گئے، سیکٹس تھے ان کے 72، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور وہ 73 فرقہ جات بن جائیں گے، لیکن ان میں بچنے والا کون ہوگا؟ صرف ایک۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ کیا سارے مسلمان نجات پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے؟ نہیں۔ جناب رسالت مآب کا ارشاد موجود ہے کہ یہود کے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے اس سے بھی زیادہ فرقے بنیں گے، تفرقہ میں جائیں گے، اور 72 جو ہیں، 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جائے گا۔ آپ ریشو دیکھ لیں، 73 فرقوں کے اندر صرف 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک جنت میں جائے گا، ایک نجات پائے گا۔ تو سارے مسلمان بھی پاک نہیں ہیں، کیوں سارے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ حالانکہ اگر اللہ جو ہے اور قرآن اس کا کلام ہے، کس کا؟ جو سب کا خالق اور مالک ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ خدا تو سب کا خالق ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جس آیت کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا، دوسری سورہ ہے قرآن میں، اور اس کی 21ویں آیت سے، کہ وہ تمہارا بھی خالق ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اور پہلوں کا بھی رب ہے، پہلوں کا بھی خالق ہے۔ اگر تو اللہ خدا کا کلام ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، تو پھر یاد رکھیے خدا تو سب کا خالق ہے، پھر سب کو پڑھنے دینا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس بائبل مقدس کے لیے میں پورے ایمان سے کہہ سکتا ہوں، اور آپ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، انگریز ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، مومن ہوں، کچھ بھی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی ہو، بائبل مقدس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں اور آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور ایسا بہت ساری زندگیوں کے اندر ہوا کہ جب انہوں نے بائبل مقدس کو پڑھا، چونکہ اس کی رکاوٹ کوئی نہیں، کوئی پادری صاحب، کوئی بشپ صاحب،
کوئی خدا کا خادم، کوئی چرچ، کوئی تنظیم مسیحی آپ کو بائبل پڑھنے سے منع نہیں کرے گی، بلکہ وہ بائبل آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر قرآن شریف کو کہا جائے کہ میں نے پڑھنا ہے، وہ کہیں گے جی آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں جی میں مسلمان تو نہیں ہوں۔ نہیں، آپ اسے نہیں چھو سکتے ہو، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ یہ نہیں لکھا کہ جو مسلمان ہے وہ چھو سکتے ہیں، ایسا نہیں لکھا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی دلیل ہے کہ یہ رب المسلمین کی طرف نہیں، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، وہ جو تمام قوموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ تو ہم نے آج کے سلسلہ گفتگو میں یہ سیکھا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد بات ہے کہ صرف جی قرآن مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خدا کے اصول کے خلاف بات ہے، یہ اس کے سامنے دیدہ دلیری دکھانے کی بات ہے، اکڑ دکھانے کی بات ہے۔ اللہ قرآن نے تو پیغام یہ دیا تھا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب العالمین سے ڈرو۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اگر ایسا آپ رویہ رکھیں گے تو پھر قرآن شریف کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا، دن بدن آپ اس کی دعوت کو محدود کر دیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الناس تمام لوگوں کے لیے ہے، پھر لیٹ دیم ریڈ، لیٹ دیم ریسرچ، پڑھنے دیں اور انہیں سیکھنے دیں اور انہیں ریسرچ کرنے دیں۔ اب پروگرام کے اختتام میں یہ عرض کروں، اور مسلم یا مسلمان کا جو لفظ ہے، میں نے کہا کہ یا ایھا الناس لوگوں کا لفظ، او مین کائنڈ کا لفظ تقریباً کوئی 241 بار قرآن شریف میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب ہے میجارٹی میں جو لفظ استعمال ہے وہ ناس ہے، لوگوں کے لیے یہ بات ہے۔ اور مسلم یا مسلمان یا مسلمون کا جو لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے تقریباً کوئی اونلی 40 ٹائم، صرف 40 بار جو ہے مسلمون یا مسلمات یا مسلم یا مسلمان کا لفظ آیا ہے، صرف 40 مرتبہ۔ لیکن میرے ناظرین اکرام فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ زیادتی کیوں ہے پھر قرآن کے ساتھ۔ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے تو اسے پڑھنے دیجئے۔ اور دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کا یہی خاصہ ہے، ہم آپ کو لا رہے ہیں کس بنیادی نکتہ کی طرف؟ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کا کبھی بھروسہ نہ کیجئے، بلکہ آپ بائبل مقدس کو خود پڑھیے اور آپ قرآن شریف کا مطالعہ خود کیجئے۔ جب آپ خود پڑھیں گے تو ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ آئیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ پیارے رب العالمین، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، سلسلہ گفتگو کو سب کے لیے کارآمد بنا، ناظرین کو برکت دے اور ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما۔ یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام سے آپ استفادہ کریں، آمین ثم آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔